ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنی ذاتی زندگی پر اسلام کو نافذ نہیں کریں، اس وقت تک اطمینان نہیں ہوگا اس کو۔ خیر، میں نے کہا قرآن کریم کہتا ہے اپنی ذات پہ بھی غور کرو۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کھنگل اور ناکارہ مٹی سے تمہیں چلتا پھرتا انسان بنایا، یہ پوری کائنات تیرے لیے بنائی۔ میں نے اپنے ہم سفر سے کہا، وہ جو کہہ رہا تھا میں اللہ کو بھی نہیں مانتا، مجھے فطرت لے آئی ہے، میں نے کہا تیرے رب نے آسمان کی بلندیاں تیرے لیے بنائی، زمین کی وسعتیں تیرے لیے بنائی، سبزوں کی لہک تیرے لیے، ستاروں کی چمک تیرے لیے، پھولوں کی مہک تیرے لیے، ندیوں نالوں کی روانی تیرے لیے، ٹھنڈا اور گرم پانی تیرے لیے، سمندروں کا تلاطم تیرے لیے، دریاؤں کا تموج تیرے لیے، صبح کا سویرا تیرے لیے، راتوں کا اندھیرا تیرے لیے، یہ مختلف جانور اور مویشی تیرے لیے، پوری کائنات اللہ نے تیرے لیے بنائی اور تجھے صرف اپنے لیے بنایا، تجھے صرف اپنے لیے بنایا۔ کہتا ہے یہ تھیوری کس نے دی، کس نے دیا، اور تجھے صرف اپنے لیے بنایا، تجھے صرف اپنے لیے بنایا۔ کہتا ہے یہ تھیوری کس نے دی، یہ فلسفہ کس نے دیا، یہ تصور کس نے بتایا؟ میں نے کہا اسلام کے قائد محمد عربی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا پھر باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے مجھے ان کا غلام بنائیے، پھر آگے بات بتائیے۔ میں نے کہا پھر پڑھو لا الہ، وہی جملہ، وہی موٹو، وہی سلوگن جو فاران کی بلندیوں سے بلند ہوا، جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی بلندیوں پہ کھڑے ہو کر انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا قولوا لا الہ، ٹھہریے الا اللہ میں جلدی نہ کیجیے، الا اللہ میں جلدی نہ کیجیے، ذرا لا کا جھاڑو پھرنے دیجیے، صفائی ہونے دیجیے، صفائی۔ وہ سنا ہے برتن صاف نہ ہو دودھ ڈالنے سے خراب ہو جاتا ہے، تزکیہ پہلے تعلیم بعد میں۔ قولوا لا الہ، میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود، کوئی نہیں ہر جگہ موجود، کوئی نہیں علام الغیوب، کوئی نہیں کارساز، کوئی نہیں دستگیر، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں عزت دینے والا، کوئی نہیں رزق دینے والا، کوئی نہیں اولاد عطا کرنے والا، کوئی نہیں بیماریاں دور کرنے والا، کوئی نہیں بیڑے پار لگانے والا، کون؟ الا اللہ۔
مگر اللہ ہی پہ ذرا زور دینا ہی پہ ذرا زور دینا. ہمارا معبود کون ہے؟ ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ اللہ ہی یا اللہ بھی؟ سوچ کر. جو بیٹھے ہیں وہ بھی، جو کھڑے ہیں وہ بھی سوچ کے بولیں، جو چھت پہ بیٹھے ہیں وہ بھی سوچ کے بولیں. ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود یا اللہ بھی؟ عجم بیمار ہو گیا. عجم کہتا ہے اللہ بھی اور اس کے پیارے بھی. عجم کہتا ہے اللہ کا سجدہ عبادت والا اور اس کے پیاروں کا سجدہ تعظیم والا. میں نے کہا تعظیم میں سجدہ نہیں ہے بابو، تعظیم میں سجدہ نہیں ہے، اور جو سجدہ ہو وہ تعظیم نہیں ہے. تعظیم میں سجدہ نہیں ہے. اگر تعظیم میں سجدہ ہوتا تو صحابہ کائنات کے سب سے بڑے محترم انسان کی تعظیم میں سجدہ ضرور کرتے. پوچھا صحابہ نے. ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں وڈیروں کا سجدہ رعایا کرتے ہیں، مخدوموں کا سجدہ خادم کرتے ہیں، امیروں کا سجدہ غریب کرتے ہیں. وَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَكَ. تو اگر تعظیم میں جھکنے کی گنجائش ہے تو آقا پھر آپ سب سے زیادہ اس کا حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو جھک کے ملا کریں. مجھے میرے اہل نظر نے بتایا، حدیث کے الفاظ چمک رہے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت آمر احدا ان يسجد لأحد لأمرت النساء ان يسجدن لأزواجهن. اگر میری شریعت میں انسان کا انسان کے سامنے سر جھکانا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو تعظیماً جھک کے ملا کریں، اور اس دور کے بابو کو اجازت ہوتی کہ وہ اپنی بیگم کو جھک کے ملا کریں. وہ تو نہیں ملتی جھک. لیکن بیوی خاوند کا سجدہ نہیں کر سکتی، شاگرد استاد کا سجدہ نہیں کر سکتا، رعایا حاکم کا سجدہ نہیں کر سکتی، شاگرد استاد کا سجدہ نہیں کر سکتا، اولاد والدین کا سجدہ نہیں کر سکتی. چھوڑیے باقی سارے رشتے. صحابی نبی کا سجدہ نہیں کر سکتا، صدیق اکبر جیسا سچا چاہنے والا رحمت عالم جیسے محترم اور مقدس کا سجدہ نہیں کر سکتا. سجدہ کس کا؟ اکبر کہتا ہے ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ یہاں سے جواب دو. گھڑی دیکھو. قرضہ وصول کرنے والوں کو جاگتے بھی رہنا چاہیے. وہ نہیں جاگ رہے. یہ تو دیکھ لیجیے احسان ہے، احسان ہے. خود جگایا قرض خاک ہو ورنہ بھاگ جاتا.
یہ قرآن ہی تو ہے بابو، ترجمہ بھی سنو، صرف قرآن نہیں ترجمہ بھی سنو۔ مسجود کون لا سخت ناگوار ہوتا ہے بیمار کو، کلمہ کڑوا نہیں، ذائقہ خراب ہو گئے، منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے نا شفراوی بخار سے تو سیب بھی کڑوا لگتا ہے، سیب بھی صحیح ہے نا؟ بدعات کے بخار نے ذائقہ خراب کر دیا، اس لیے یہ کڑوا لگتا ہے، حالانکہ اس سے میٹھا کلمہ کوئی نہیں، خدا کی قسم اس سے میٹھا کلمہ کوئی نہیں، اس سے میٹھا جملہ کوئی نہیں۔ جب تک اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہوئی تھی تم سربلند تھے، عرب و عجم پہ چھا گئے تھے، دریاؤں صحرا پہ چھا گئے تھے، کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارا محکوم بنا تھا جب تک اس میں ملاوٹ نہیں کی۔ ہماری زمین کی عاجزی ان کے لیے مسجود، ہر جگہ موجود، علام الغیوب، عالم غیب کون؟ اللہ بھی۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله۔ میرے محبوب اعلان فرمائیے، بیان میرا زبان تیری، بیان میرا زبان تیری، قرآن میرا زبان تیری، اعلان فرمائیے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ زمین آسمان کے درمیان سارے غیب کو جاننے والا کون ہے؟ پہلے بھی بتایا تھا، آج بھی بتاتا ہوں، اللہ کرے کہ آپ کے دل میں محفوظ رہ جائے، اللہ عالم غیب ہے اور اس کا رسول نہ سوچ کے بولو، ایسے نہیں، اللہ عالم غیب ہے اور اس کا رسول عالم وحی ہے۔ اب دیکھو نا، آپ بھول بیٹھے تھے نا، اللہ عالم غیب ہے، عالم الغیب ہے اور اس کا رسول عالم وحی ہے، اس کو کسی بتانے والے کی ضرورت نہیں، اور رسول پر جب تک وحی نہ آئے کسے پرسید از گم کردہ فرزند کہ اے روشن گوہر پیر خرد مند، ز مصرف بوئے پیراہن شمیدی، چرا در چاہے جنانش ندیدی، بگفتہ حال من برق جہانست، تمہیں پیدا و دیگر دم نہانست، گہے بر تان میں آلہ نشینیم، گہے بر پشت پائے خود نبینیم۔ کسی نے اس باپ سے پوچھا جس کا بیٹا گم ہوا تھا، کس سے؟ سیدنا یعقوب سے۔ سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ التسلیم کہ اے روشن ضمیر ذرا بتا تو صحیح، تیرے لخت جگر کا کرتا جب مصر سے روانہ ہوا تو تو نے یہاں کنعان میں بیٹھ کے فرمایا لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف، إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف، لَأَجِدُ
أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. اگر تم میری بات کو مذاق نہ سمجھو تو آج مجھے اپنے میٹھے یوسف کی کرتے کی خوشبو کے لپکے آ رہے ہیں. پوچھا کسی نے اے روشن ضمیر ذرا بتا تو صحیح مصر سے آتے ہوئے کرتے کی خوشبو سونگھ لی, ہزاروں میل دور سے کرتا چلا, اس کی خوشبو تم نے یہاں سونگھ لی, اور جب تیرا یہی لخت جگر اسی کنعان کے کنویں میں تھا اس وقت کیوں پتہ نہ چلا؟ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا تو گفتہ حال من برقی جہانات دمے پیدا و دیگر دم نہانات. ہمارا حال ایسے جیسے بجلی چمکتی ہے تو تنکے بھی نظر آتے ہیں, روئے زمین پر پڑے ہوئے تنکے بھی نظر آتے ہیں, اور جب بجلی بند ہو جائے تو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. ہمارا حال بھی یہی ہے, ہمارے دل پر ہمارے قلب پر جب وحی کی بجلی چمکتی ہے تو ہم فرش پہ بیٹھ کر عرش کی خبریں دیتے ہیں. گہے برتار میں اعلیٰ نشینے گہے پر پشت پائے خود نبی نے. اور جب وحی کی بجلی نہیں چمکتی تو پاؤں کے نیچے والی چیز کا بھی پتہ نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں عالم وحی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم وحی. فرمایا لا تقولن لشيء انی فاعل ذلك غدا الا ان يشاء اللہ. میرے محبوب آنے والی کل سے متعلق کوئی وعدہ یوں نہ کہہ کے کہا کیجیے کہ میں بتاؤں گا, بلکہ یوں کہہ کے کہا کیجیے کہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو بتاؤں گا. اس لیے کہ کل کی باتیں جاننے والا کون ہے؟ پھر ڈھیلے ہو گئے ہو. اب دیکھتا ہوں گھڑی. تمہیں کس نے غافل بنایا؟ تمہاری حس کہاں چلی گئی؟ ہاں تاریخ بدل گئی. اللہ اکبر, تاریخ بدل گئی. ہم نے 11 اکتوبر کو بیان شروع کیا تھا, 12 اکتوبر تک جاری رہا. یاد رکھو گے یا بھول جاؤ گے؟ کل کی باتیں جاننے والا کون ہے؟ پہ ذرا زور دائیں بائیں دیکھ کے. کل کی باتیں جاننے والا کون ہے؟ بیماریاں دور کرنے والا کون ہے؟ ہر کسی کی دعا و پکار کو قبول کرنے والا سننے والا کون ہے؟ سندھ والوں باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ. دکانیں سجی ہوئی ہیں, مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں, اور بیٹھے ہوئے ہیں بین الاقوامی یتیم, چادریں چڑھا کے, جھنڈیاں لہرا کے, زلفیں بڑھا کے, کہتے ہیں کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے, خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ. وہ کہتا ہے کچھ نہ لے کے آؤ, سب کچھ لے کے جاؤ. وہ کہتا ہے خالی ہاتھ آؤ, دامن بھر کے جاؤ. کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا کون ہے؟ کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا کون ہے؟ تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون ہے؟
یا اللہ بھی؟ عبد المجید اکیلا چڑھا تھا جہاز پر، اللہ نے اسے ایک ساتھی عطا کر دیا۔ میں جب جہاز سے اترا تو پھر ہم دو تھے۔ سبحان اللہ۔ عبد المجید کے ساتھ ایک محمد اسماعیل بھی اترا، اس کا نام میں نے محمد اسماعیل رکھا۔ نعرہ تکبیر، سید عبد المجید شاہ نبی زندہ باد۔ قرآن نے ایک بھٹکے ہوئے انسان کو سیدھے راستے پہ لگا لیا، جسے بڑی بڑی لائبریریاں، یورپ کے انسٹیٹیوٹس مطمئن نہ کر سکے تھے، قرآن نے اسے مطمئن کر دیا۔ یہ میرے دعوے کی دلیل ہے کہ پانی ہر پیاسے کی پیاس بجھاتا ہے، سورج ہر کونے پہ روشنی پہنچاتا ہے، ہوا ہر ذی روح کو سکون پہنچاتی ہے، قرآن بھی ہر انسان کو تسکین پہنچاتا ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔